اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمہ خوراک سندھ کی جانب سے سنگین غفلت اور مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ملیر کے گودام میں کروڑوں روپے مالیت کی گندم خراب ہو گئی، بوریوں میں خورد برد بھی کی گئی۔ نیب ٹیم نے گودام پر چھاپا مار کر ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ محکمہ خوراک ملیر کی سنگین غفلت اور مبینہ کرپشن، کروڑوں روپے مالیت کی گندم خراب اور بوریوں میں خرد برد کا انکشاف۔ کرپشن کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے نیب ٹیم نے منزل پمپ پر گودام پر چھاپا مارا۔ نیب ذرائع کے مطابق فوڈ اتھارٹی کی جانب سے انکوائری کی درخواست کی گئی تھی۔ نیب ٹیم نے گودام میں گندم کا معائنہ کیا تو سینکڑوں بوریاں کھلی پڑی ملی۔ بارش کے باعث گندم خراب ہوئی، بوریوں کو ڈھانپنے کے لیے بھی مؤثر انتظامات نہیں کیے گئے۔ نیب ٹیم نے کئی گھنٹے تک چھان بین کی۔ ٹیم نے انوائسز چیک کی اور محکمہ خوراک کے دفتر سے تمام دستاویزات اور ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق فلور ملز کو خراب گندم کی ہزاروں بوریاں فراہم کی گئی تھیں۔ کچھ عرصہ قبل نیب ٹیم عملے کے کچھ افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ اب کچھ بات کریں گے یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے۔ یوم شہدائے پولیس کی ہی بات کریں گے۔ آرٹس کونسل میں یوم شہداء کے موقع پر نیشنل پولیس فورم اور سندھ پولیس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہداء کے اہل خانہ سمیت پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ DIG SSU مقصود احمد نے خصوصی شرکت کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نمرہ ریاست رپورٹ کریں گی۔ پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت۔ آرٹس کونسل میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں DIG SSU مقصود احمد میمن نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صرف ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ان کی فیملیز کو یہ اشور کرانا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے جو بھی قربانی دی ہے، ان کے بچوں نے، ان کے ہسبینڈ نے، یا ان کے جو بھی ریلیٹیوز نے قربانی دی ہے، اس کے لیے ملک ان کا شکر گزار ہے۔ سلام شہداء تقریب میں پولیس افسران نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شہداء کو سلام پیش کیا۔ پولیس کے لوگوں نے، اس ادارے کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور ان کی فیملیوں نے جو مشکلات جھیلی ہیں، اس کا میرے حساب سے ابھی تک ہم نے صحیح طریقے سے یا تو ہم نے ان کو اس کا خراج تحسین نہیں پیش کیا۔ بہت سارے شہداء جنہوں نے اپنے عزیزوں کی شہادت کے باوجود پولیس فورس جوائن کی اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا، وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی عزت اور احترام کا باعث ہیں۔ میں یہی کہوں گی کہ شہید زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس موقع پر ٹائیکوانڈو مرکز کی ٹیم نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پولیس کے سلامی دستے نے شہداء کے اہل خانہ کو سلامی پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر مقصود احمد میمن نے شہداء کے اہل خانہ کو شیلڈز پیش کی۔ کیمرامین گلفام کے ساتھ نمرہ 21۔ کراچی کے بحریہ آڈیٹوریم میں یوم شہدائے پولیس کی تقریب جاری ہے۔ آج کے خاص مہمان، فیملیز آف شہداء اینڈ غازی آف سندھ پولیس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ 4 اگست پولیس کے شہیدوں کا دن ہے۔ آج پورے پاکستان میں شہدائے پاکستان ڈے منایا جا رہا ہے۔ امن امان کی قیام کے لیے اپنی جانیں دینے والے پاک پولیس کے افسران اور جوانوں کو آج قوم خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ میں اپنے سندھ پولیس کے پورے محکمے اور ہمارے شہداء کی فیملی کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کو یہاں پہ آنے اور اپنا ٹائم اسپیئر کرنے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور اس تقریب میں ہمارے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ میں اس موقع پہ ان پولیس افسران جنہوں نے شہادت دی، ان کو اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے جو فرض کی ادائیگی کی اور اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس فرض کی ادائیگی میں انہوں نے جب جان دی تو اس جان کی نذرانے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے آئندہ کے دن روشن کیے اور
کا لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا. میں آج کے اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان غازیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے عمر بھر کی معذوری تو جھیلی لیکن کبھی وہ دشمن کے آگے نہیں جھکے. میں پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وابستہ غازیوں اور شہیدوں پر پوری قوم کو فخر ہے اور یہ لوگ شہید فورسز کے نہ صرف ممبر ہیں بلکہ یہ قوم کے فخر ہے اور یہ ان کے ہیرو ہیں. سندھ پولیس کو اگر امن امان کے تناظر میں دیکھیں تو 80 اور 90 کے پیریڈ میں جہاں پہ اربن ٹیررزم تھا اور جب ہم انٹیریئر کو دیکھتے تھے تو وہاں کی ایون امپورٹنٹ شاہراہیں بھی غیر محفوظ تھی. لیکن اللہ کی مہربانی سے سندھ گورنمنٹ نے وہ فنڈز جو پولیس کو چاہیے تھے وہ فنڈز پرووائڈ کیے اور پولیس نے اپنی محنت کی, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی. آج الحمدللہ ہمارے شہر بھی محفوظ ہیں اور ہمارے انٹیریئر میں جب آپ باہر جاتے ہیں تو سوائے ایک اسٹیشن جو کشمور کا ہے وہاں پہ چیلنج ہے ہمیں, باقی سارے الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں الحمدللہ وہاں امن امان ہے. اور جو ہم سنتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, کرائم ہے, الحمدللہ ابھی وہ صورتحال نہیں رہی. کراچی میں جب ہم 2013 میں بلک کرائم انڈیکس کو دیکھتے ہیں تو کراچی دنیا کا 6واں خطرناک ترین شہر تھا. الحمدللہ آج اگر ہم بلک کرائم انڈیکس کو دیکھتے ہیں تو کراچی 128ویں نمبر پہ ہے. نہ صرف یہ کہ اگر ہم اس کو ریجنل لیول پہ کمپیئر کریں تو تہران, کابل, دلی, ڈھاکہ اور ایون یورپ کے بہت سارے شہر, امریکہ کے بہت سارے شہر اس ورلڈ کرائم انڈیکس میں کراچی اس سے بہتر ہے. اس لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے سفر میں ہمارے ساتھ ریجنس نے بھرپور کردار ادا کیا. انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کی, سی پی ایل سی نے ہماری ہیلپ کی, لیکن اس کی اوور آل پیٹرنیج سندھ گورنمنٹ نے کی. سندھ گورنمنٹ نے جتنا ہمیں سپورٹ کیا اس کے لیے سر تھینک یو ویری مچ. مجھے سر آئی جی بنے ہوئے کوئی 14 مہینے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے منہ پہ تعریف کے مترادف ہو جائے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی پروپوزل آپ کو دیے آپ کی بہت مہربانی, آپ نے ایک بھی پروپوزل میرا شوٹ ڈاؤن نہیں کیا. آج اس پروپوزلس کو جس کو آپ نے انڈورس کیا اس کے اگینسٹ فنڈ دیتے گئے, یہ ہسٹری ہے سر 75 سالہ سندھ پولیس کی کہ کبھی بھی ہمارا. کراچی کے بحریہ آڈیٹوریم میں یوم شہدائے پولیس کی تقریب جاری ہے. وابڈا کے سہیل عامر نے شہداء میراتھن جیت لی. خواتین میں روبیلا فاروق نے سب سے پہلے فنشنگ لائن عبور کی. مہمان خصوصی کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے انعامات تقسیم کیے. جاوید اقبال کی رپورٹ. شہر قائد میں سندھ پولیس کے زیر اہتمام پولیس کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 دریا کے پاس 5 کلومیٹر میراتھن کا انعقاد کیا گیا. ساہیوال سے تعلق رکھنے والے وابڈا کے سہیل عامر نے 15 منٹ 25 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. محمد سجاد دوسرے اور عامر سہیل تیسرے نمبر پر رہے. گرلز کیٹیگری میں آرمی سے تعلق رکھنے والی روہیلا فاروق چیمپئن بنی. انہوں نے مقررہ فاصلہ 20 منٹ 48 سیکنڈ میں طے کیا. ممتاز خاتون دوسری اور رمشا علی تیسرے نمبر پر رہیں. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے جیت کے لیے بھرپور محنت کی تھی. ان ریسوں کے لیے جو ہے ہم سارا سال ٹریننگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں
اور یہ جو کراچی میں شہدائے کے حوالے سے ریس ہوئی ہے 5 کلومیٹر، اس میں پورے پاکستان سے ایتھلیٹ نے حصہ لیا ہے اور یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ الحمدللہ سے میں فرسٹ پوزیشن پہ آیا ہوں۔ اسپیشلی شہدائے سندھ کے لیے یہ میراتھن ہوئی ہے تو بہت اچھا لگا بینگ مطلب فیمیل ایتھلیٹ ریپرزینٹ کر کے اور ون کر کے۔ مہمان خصوصی کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈوہ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم سجاد رئیس اور شاہزیب حسین کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ پاکستان کے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ تاریخی تعلقات کے پیش نظر اولڈ کلفٹن کی تاریخی سڑک کا نام شاہراہ امام خمینی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اولڈ کلفٹن پر واقع کلفٹن گارڈن کو پہلے ہی حضرت سلیمان فارسی سے منسوب کیا جا چکا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ شاہراہ امام خمینی کا افتتاح کر دیا۔ اولڈ کلفٹن کی سڑک کو امام خمینی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اولڈ کلفٹن سڑک کو ایران اور پاکستان کے پرچموں سے سجا دیا گیا۔ اس موقع پر میئر کراچی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط ہیں۔ مستقبل میں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ لی مارکیٹ میں قائم سپنسر آئی اسپتال میں آپریشن تاخیر کا شکار۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عبدالجبار نے کہا ہے کہ اسپتال میں صرف ایک سرجن موجود ہے جبکہ مزید 2 سرجنز درکار ہیں۔ رابعہ اشرف کی رپورٹ۔ آنکھوں کا علاج کروانا ہے تو کرنا ہوگا اب انتظار۔ لی مارکیٹ پر قائم سپنسر آئی اسپتال میں آپریشن ہوئے تاخیر کا شکار۔ بلدیہ عظمی کراچی کے ماتحت چلنے والا آنکھوں کا اسپتال 150 بستروں پر مشتمل ہے جبکہ اسپتال میں صرف ایک سرجن ہی موجود ہے جو آنے والے مریضوں کا آپریشن کرتا ہے۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عبدالجبار انصاری کا کہنا تھا کہ اسپتال میں امراض چشم کے سرجنز اور او ٹی سٹاف کی کمی کے باعث آپریشنز تاخیر سے ہو رہے ہیں۔ یہ سیم جو بھی کے ایم سی کے ہاسپٹل ہیں ان کا سیم ایک ہی ایشو ہے، بجٹ۔ جو ڈاکٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ ری ہائر نہیں ہوتے ہیں اور جو ٹیکنیکل اسٹاف ریٹائر ہوتا ہے وہ ری ہائرنگ ہوتا ہے اور میڈیسنس ہمیں نہیں مل رہی۔ یہ ایک ہی کامن ایشو ہے۔ ہم خود ارینج کرتے ہیں میڈیسن، جو غریب پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے میڈیسن ہم خود ارینج کرتے ہیں۔ اسپتال کے ایم ایس کا مزید کہنا تھا کہ اسپتال میں 2 سرجنز مزید درکار ہیں تاکہ بر وقت آپریشن ہو سکیں، جبکہ ادویات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایم ایس کا کہنا تھا کہ ادویات اور تمام آلات ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی مریضوں کو فراہم کرتے ہیں۔ کیمرامین عمران ایکے کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت آنے والے دنوں میں مزید اضلاع میں اینٹی ریپ کرائسس سیل کا قیام عمل میں لائے گی۔ ظلم اور زیادتی کا شکار خواتین اور بچوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سول اسپتال کے قریب اینٹی ریپ کرائسس سیل کا افتتاح کر دیا جس کے بنیادی مقاصد خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام ہے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پی چوہو کی ہدایت پر اینٹی ریپ کرائسس سیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس موقع پر یو ایس کونسلیٹ نکول تھریٹ، رکن سندھ اسمبلی قاسم سمرو اور دیگر بھی موجود تھے۔ جامعہ کراچی کے ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام کے داخلوں میں غیر ملکی طلبہ کی دلچسپی۔ رواں سال ہونے والے داخلوں کے لیے امریکہ، چین اور دیگر ممالک کے طلبہ کی جانب سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جامعہ کراچی ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلوں کے لیے غیر ملکی طلبہ و طالبات کی جانب سے 12 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلوں کے لیے فارم جمع کرانے والوں میں 4 یمنی، 3 چینی، 2 افغانی جبکہ امریکہ، سوڈان اور بنگلہ دیش سے ایک طالب علم شامل ہے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں گزشتہ برس ایک اطالوی طالب علم نے داخلہ لیا تھا جس کا کورس ورک مکمل ہو چکا۔ جامعہ کراچی اور چین کی سچوان نارمل یونیورسٹی نے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے کو سپروائزر ابتدائی مرحلے میں چند مخصوص شعبہ جات کے طلبہ چینی کو سپروائزرز کا انتخاب کر سکیں گے۔ اگلے مرحلے میں بتدریج دیگر شعبہ جات کے طلبہ بھی چینی کو سپروائزر کا انتخاب کر سکیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے جواب اور مجھے ابھی انٹروڈیوس کیا گیا تھا، غلطی ہو گئی اس سے۔ مہمان خصوصی میں نہیں ہوں، مہمان خصوصی ان شہداء کے لواحقین ہیں جو آج کل ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں اپنی ادارے سے فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ایونٹ پہ، اس موقع پہ یہاں مدعو کیا گیا ہے تاکہ میں ان
शुहदा की, जिनकी वजह से इधर ये सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ कि रिमेंबरिंग आवर हीरोज, their bravery lives on and their bravery actually has let us live on. हम आज जिंदा हैं उन शुहदा की कुर्बानियों की वजह से, उनकी खून की वजह से। ये सब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आज भी, जैसे मैंने कहा, कि इस 4 अगस्त जो पाकिस्तान भर में पुलिस की शुहदा की याद में दिन मनाते हैं, उसमें मुझे मदऊ किया। मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन थी वो भी देखी, शुहदा की लवाहिकीन की तासुरात थे वो भी सुने, और ये सब मैंने सुने। जब भी मैं गया हूँ, सबसे मुश्किल होता है किसी घर में जाना जिसका कोई जवान अचानक किसी सानिये में उसकी मौत वाक़ई हो, उधर जाना। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, मैं जब भी, और ये चाहे कराची में आज से 5-6 साल पहले एक शहीद हुआ था कांस्टेबल, जिसे घर में बैठने की जगह दी थी, लेकिन उसके जो बच्चे थे और उसके वालिद थे, वो उसके जज्बात यही थे कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, और अगर इसके जो बच्चे इधर छोटे थे, 5 साल का 4 साल के बच्चे थे, इनको भी मैं पुलिस में ही भेजूँगा ताकि ये मुल्क की अपनी जान दे सकें। जो घुटकी में शुहदा हुए थे उसमें एक लाड़काना शहर का शहीद था, मैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जब उसके घर गए तो उसके भाई थे और छोटे बच्चे थे, और उनके भी यही जज्बात थे। तो ये जज्बा मेरा ख्याल है कोई छोटी चीज़ नहीं है, और यही चीज़ है जो कि जिसने हमारे मुल्क को आगे चलता होने दिया गया, चलता रहता है। पुलिस की कारकर्दगी आईजी साहब ने भी बताया, और एक वक्त, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यहाँ पे तो मेरे हम उम्र लोग हैं वो जानेंगे, इसलिए कि बाकी सारे काफ़ी हमारी छोटे हैं सारे। कराची के शहर में वो वक्त था जब आप घर से निकलते थे, तो आज का तो एक है कि पेटी क्राइम और इसका है, मोबाइल वगैरह छिन जाती है किसी मेट्रोपॉलिटन किसी बड़े शहर में जैसे होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि मैं जिंदा वापस आऊँगा कि नहीं। इसी तरीके से हमारे जो दही इलाके थे, बड़े शहरों में लाड़काना से अगर आपने सक्खर जाना हो तो आपको कॉन्वॉयज में शक्ल में जाना पड़ता था। आपको, मैं अक्सर सफ़र करते थे, मेरा गांव सेवन शरीफ है, सेवन से अगर जामसरों वाला हो तो सेवन पे खड़ा कर देते थे कि 25-30 गाड़ियाँ जमा हों, फिर वो पुलिस और मिलिट्री कॉन्वॉयज में। यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से वज़ीर आला सिंध खिताब कर रहे हैं। सिंध असम्बली के 5 साल मुकम्मल होने पर अलविदाई तकारीब की इब्तिदा हो गई है। असम्बली ऑडिटोरियम में मुनक़िदा पुरवक़ार तकरीब में स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सहाफ़ियों को सर्टिफिकेट्स पेश किए। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। जमहूरियत का सफ़र सिंध असम्बली ने 5 साल मुकम्मल कर लिए। असम्बली ऑडिटोरियम में मुनक़िदा अलविदाई तकरीब से स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार ने खिताब किया। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि 5 बरसों के दौरान असम्बली की कारकर्दगी में मीडिया के दोस्तों ने अहम किरदार अदा किया है। आप लोग में यकजहती भी है, थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है, उसको यू कांट स्टॉप। 1% तो होगी जेलसी, उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन का ज़माना है, दुनिया में कंपटीशन चलती है, और इंसान चाहता है कि जो मेरी परफॉर्मेंस है वो सबसे टॉप पे हो। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सहाफ़ियों और पीपल्स पार्टी का चोली दामन का साथ है। दोनों ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे सहाफ़ी भाइयों ने हर मुश्किल हालात में, हर तहरीकों में और हर सख्त कठिन से कठिन वक्त में भी उन्होंने सच की और जमहूरियत की जो है वो बात की है।
अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि सहाफ़ियों के बगैर असम्बली अधूरी है। सहाफ़ी मसाइल की निशानदेही करते हैं तब ही हम मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद दूंगी और इस मुबारकबाद में मैं यही कहूँगी कि मैंने आपसे और हम तमाम लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और आप ही वो लोग होते हैं जो इश्यूज़ को लेकर आ रहे होते हैं और वो इश्यूज़ होते हैं जो हम अपने असेंबली में उठाते हैं और असेंबली में उठाने के बाद उसको कानून साजी की सूरत में लेकर आते हैं। तकरीब में सिंध असेंबली की कवरेज करने वाले 100 से जायद सहाफ़ियों को स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी ने सर्टिफिकेट्स पेश किए, जिनमें सिटी 21 के रिपोर्टर्स आजिज जमाली और आज़ाद नोहलियो भी शामिल हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ग्रेड 20 में तरक्की पाने वाले सेहत मैनेजमेंट कैडर के डॉक्टर्स को सूबे में 42 अहम इंतजामी ओहदों पर तैनात करने का फैसला मंजूरी के लिए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत को सिफारिश अरसाल कर दी गई। महकमा सेहत सिंध की अरसाल करदा फहरिस्त के मुताबिक सेहत मैनेजमेंट कैडर के डॉक्टर्स की अहम ओहदों पर तैनातियाँ की जाएंगी। महकमे ने मंजूरी के लिए सिफारिशात चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत को अरसाल करती हैं, जिसमें 42 डॉक्टर्स की अहम ओहदों पर तैनाती की सिफारिश की गई है। डॉक्टर्स को 4, 6 और 7 जुलाई को ग्रेड 20 में तरक्कियाँ देने की मंजूरी दी गई थी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद डॉक्टर्स के इंतजामी ओहदों पर तैनातियाँ की जाएंगी। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। दरामदात के डॉलर और तरसीलात ज़र आने पर रुपए की कदर में बेहतर आ गई है। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे कमी से 287 रुपए से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 20 पैसे से कम होकर 286 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन ने कहा कि बरामदात की मद में आने वाले इन्फ्लोज और तरसीलात ज़र की वजह से डॉलर की कदर में कमी हुई है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 292 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए कमी से 320 रुपए और बरतानवी पाउंड 1 रुपए कमी से 373 रुपए पर आ गया। कराची में जारी टेक्सटाइल एक्सपो का दूसरा दिन टेक्सटाइल डिजाइनिंग के फाइनल ईयर तलबा के काम को भी लोगों के सामने पेश किया गया। अयाज राना की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में लड़खड़ाती टेक्सटाइल की सनत को तवारा करने का अज़म। कराची में जारी टेक्सटाइल एक्सपो का दूसरा दिन ख़वातीन और तलबा भी मुल्क की मईशत के अहम सेक्टर की बेहतरी के लिए सरगर्म। टेक्सटाइल एक्सपो में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल के खुसूसी तौर पर 33 स्टूडेंट्स के काम को पेश किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की डिपार्टमेंट हेड शाहीन खान का कहना है कि टेक्सटाइल में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। TIP बहुत पुराना एक इंस्टीट्यूट है और ये एप्टिमा का प्रोजेक्ट था और हमें अब यहाँ पे काफ़ी साल हो गए अपना डिग्री शो करते हुए। हमारा इस साल का जो डिग्री शो है वो एक्सपो में हॉल 4 में हो रहा है और आज हमारा सेकंड डे है। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा और तलबात का कहना है, हमने बहुत मेहनत से काम किया है। मेरा थीसिस का मकसद यही था कि कोक स्टूडियो को दुनिया के सामने सिर्फ एज अ म्यूज़िक प्लेटफॉर्म नहीं, एज अ आर्ट प्लेटफॉर्म देखा जाए, जिसके थ्रू पाकिस्तान का आर्ट और कल्चर जो है वो दुनिया को दिखे। मैं वुमेन एम्पावरमेंट और ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप एक्सप्लोर कर रही हूँ थ्रू द मूवी एंड इट्स सेमियोटिक्स। उसके जितनी भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं मैंने उसके ऊपर अपना काम पूरा मैंने उसके थ्रू मैंने 3 गारमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। एक्सपो में आए खवातीन का कहना था कि स्टूडेंट्स को इस तरह के मौके मिलने चाहिए। आई थिंक कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसके अलावा भी जो इसके फेलोज़ हैं सबका काम जो है माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग है और हम लोग बच्चों को ज़ाहिर सी बात है अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ आए हैं कि इतना ज़्यादा इन्होंने, हम तो खुद इसको ऑब्जर्व भी कर रहे थे और हमारे है ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे। 3-4 महीने से तो इसको फाइनलाइज करने के लिए दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। आई लव इट, इट्स ब्रिलियंट बिकॉज हर स्टूडेंट ने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के डिज़ाइन रियलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन इज़ रियली गुड। कराची एक्सपो में जारी टेक्सटाइल एक्सपो हफ्ते के रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अयाज राना, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिंध हॉकी एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि सूबे में कौमी खेल फ़रोग़ पाए।
عبدالستار ایدھی ہاکی اسٹیڈیم میں سندھ ہاکی ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا، جس میں میئر کراچی مرتضی وہاب سندھ ہاکی ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو گئے۔ ایسوسی ایشن کے نائب صدر سابق قومی کپتان اولمپئن حنیف خان کی زیر صدارت اجلاس میں ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی نے اتفاق رائے سے فیصلے کی منظوری دی۔ اکبر قائم خانی کو بدستور سیکرٹری برقرار رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں دیگر ذمہ داران کے انتخاب اور دیگر فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔